اب ہم پہنچ چکے ہیں تحصیل کلور کوٹ میں موجود اس بدقسمت پل پر جس کی قسمت میں شاید مکمل ہونا نہیں لکھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل مختلف حالات زندگی۔ ابھی ہم آپ میرے پیچھے کشتی دیکھ رہے ہوں گے، اسی سے ہم اترے ہیں اور آپ کو کلور کوٹ میں موجود پل کا نظارہ کرانے جا رہے ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں تحصیل کلور کوٹ میں موجود اس بدقسمت پل پر جس کی قسمت میں شاید مکمل ہونا نہیں لکھا۔ جی ہاں، کیونکہ اس پر تقریباً سال 2017 میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کام شروع کروایا تھا۔ سال 2020 تک تو اس پر زور و شور سے کام ہوتا رہا، مگر پھر بعد میں گورنمنٹ نے اس پر کام بند کروا دیا۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، کیونکہ یہ پل انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں صوبوں کے درمیان قریباً 70% تجارت اسی پل کے ذریعے ہونی تھی۔ اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں چشمہ پل اور ڈیرہ پل دونوں زائد المیعاد ہو چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ان دونوں پلوں کی مرمت ضرور کروائی گئی ہے، مگر اس بات کی گارنٹی نہیں دی گئی کہ یہ کتنا عرصہ اور ٹک سکتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان دونوں پلوں میں سے کوئی ایک بھی زمین دوز ہو گئی تو وہ نقصان ہو سکتا ہے جس کا آپ نے اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ ان پلوں سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں لوگ گزرتے ہیں اور کئی قیمتی وہیکلز بھی انہی پلوں سے ہی ٹریول کرتے ہیں۔ ایک تو پیسے کا زیان تو ہے ہی ہے، کتنی قیمتیں جانیں بھی دریا کی نظر ہو جائیں گی، اوپر سے اس پل کا یہ حال ہونا حکومت پر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ اس پل پر کافی مضبوط طریقے سے کام شروع تھا، یا پلر دیکھ رہے ہوں گے، یہ شاید ہی اگر اس کی چوڑائی کا ہم اندازہ لگائیں تو یہ کم سے کم 8 فٹ چوڑے ہوں گے، اور تقریباً اگر اس کی بلندی کا اندازہ لگائیں تو یہ 20 سے 25 فٹ بلند ہوں گے۔ اور یہ آپ مضبوط لوہے کے راڈ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سبھی پلرز کے ارد گرد لگائے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سرائکی میں تو ایک قول بھی مشہور ہے کہ خدا اور آگ کا منہ کسی طرف نہ لائے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوپر خدا کی ذات کامیاب ہے تو نیچے حکومت نے دریا کو چکمہ تو دے دیا، ایسے مضبوط پلر بنا کر حکومت نے دریا کو خوبصورت طریقے سے چکمہ دیا ہے۔ آپ اوپر اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھیں، شاید ہی اتنی مضبوط طریقے، یہ لگتا ہے کہ جیسے انگریز کے دور میں بنائی گئی بلڈنگز وغیرہ ہوں یا پلیں، جس طرح وہ مضبوطی سے کام کرتے تھے۔ ایک طرف تو ہم حکومت کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ اس پر کافی مضبوط طریقے سے کام کر رہے تھے۔ یہ آپ جو سیمنٹ کے گارڈرز بنے ہوئے ہیں، ان کی چوڑائی میں آپ کو اندازاً بتا رہا ہوں تو یہ 10 فٹ چوڑے ہوں گے، اور لمبائی تو ہمارے اندازے سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس میں کافی مضبوط لوہا استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہمیں حکومت کی لاپرواہی کی بھی ایک داستان نظر آئی ہے۔ یہ دیکھیں، اتنا مضبوط پلر تھا، مگر حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس پر آپ دیکھیں کتنا لوہا استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو سیمنٹ، بجری وغیرہ اور اس کے اندر جو سریہ وغیرہ ڈالا گیا تھا وہ بھی سب ضائع ہو گیا، اور یہ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے بالکل ہی ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ نہ تو اس کا تعلق کوئی اس پل سے رہا ہے اور نہ ہی حکومت سے۔ ابھی ہمیں یہاں کشتی والے ملے ہیں اور ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ اس پل کا کام کیوں بند کروایا گیا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب موسم سرما ہوتا ہے تو دریا کا درجہ انتہائی کم ہو جاتا ہے، یعنی پانی کا سطح انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں اس پل پر کام کروانا تھا، مگر حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے اس پر کام نہیں ہو سکا، اور جو سامان وغیرہ حکومت نے یہاں رکھا تھا، پھر موسم گرما میں دریا نے جب طوفان پکڑا تو وہ سامان جو کروڑوں روپے کا تھا وہ دریا بہا کر لے گیا۔ یا پل کی اس طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہاں کچھ پل کا حصہ تھا جو نیا تعمیر کیا گیا تھا، مگر حکومت نے دریا کو روکنے کے لیے کوئی مناسب اقدام نہیں بنایا، اسی وجہ سے دریا نے یہ پل کا یہ حصہ بہا کر اپنی طرف
لے گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں تو پھر بھی نا پل تقریباً مکمل ہو گئی ہے، صرف آدھے کلومیٹر ہی پل رہتی ہوگی۔ یہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ دوسرا جو دریا کی اینڈ ہے وہ اتنا دور نہیں ہے۔ اس پل کو مکمل ہونے میں حکومت کو کچھ بھی وقت نہیں درکار، کیونکہ حکومت کا جس طرح بھی رخ پھر جائے تو وہ کام مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہ دریا کو روکنا کیا مشکل ہے حکومت کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ پل سی پیک کا بھی حصہ ہے۔ تو ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس پل پر دوبارہ کام شروع کیا جائے، تاکہ علاقہ مکینوں کو بھی فائدہ ہو، پاکستان کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ دوستو، ہم نے یہ پیج فلاحی کاموں کے لیے شروع کیا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا کام ہے جس پر حکومت کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے یا جسے حل ہونے سے عام عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم سے رابطہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے اور آپ کی آواز بننے میں اہم کردار ادا کریں گے۔